پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ معزز سامعین، میں اور ندیم شاکر خدا واحد اور برحق کے نام میں سلام پیش کرتے ہوئے پروگرام ایمان کا بانی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور اس بات کی بھی ہمیں خوشی ہے کہ آپ نہ صرف باقاعدگی سے پروگرام کو سن رہے ہیں بلکہ روز بروز اس پروگرام کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کی پہچان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ عزیز سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اپنا آج کا پروگرام شروع کریں، ندیم صاحب اور میں ان تمام باتوں کو دہرانا چاہیں گے جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار ہم ایک رومی سپاہی کے بارے میں بات کر رہے تھے جس کا نام کرنیلیس تھا، جس نے مسیح خداوند کو بطور نجات دہندہ قبول کیا۔ معزز سامعین، کرنیلیس جس کا ابھی ذکر کر رہی ہیں شاہین، وہ ایک راست باز آدمی تھا جو ہر وقت خدا تعالیٰ کے حضور دعا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے رویا میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے نے اس سے بات کی۔ فرشتے نے اس سے کہا، تمہاری دعائیں اور خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی ہیں، سو اب یافا میں اپنے آدمیوں کو بھیج کر پطرس رسول کو اپنے گھر بلوا لے۔ سامعین، اسی وقت میں مقدس پطرس کو بھی ایک رویا نظر آئی جس میں انہوں نے مختلف قسم کے جانوروں کو ایک بڑی چادر میں آسمان سے اترتے دیکھا۔ خدا نے پطرس رسول سے بات کی اور فرمایا کہ اٹھ اور ان جانوروں کو ذبح کر اور کھا۔ مقدس پطرس کے لیے بہت سے جانوروں کا گوشت کھانا شرعی اعتبار سے ممکن نہ تھا، لیکن خدا نے ان سے 3 بار بات کی اور اسے ذبح کرنے اور کھانے کا حکم دیا۔ معزز سامعین، مقدس پطرس اس بھید کو جاننا چاہتے تھے کہ اس رویا کا مطلب کیا ہے کہ کرنیلیس کے آدمی آئے اور انہیں کرنیلیس کے ساتھ ملنے کے لیے لے گئے۔ پطرس کے ساتھ باز اور بھائی کرنیلیس کے گھر گئے اور مقدس پطرس نے کرنیلیس سے کہا کہ تو نے مجھے اپنے گھر کیوں بلایا ہے؟ تم جانتے ہو کہ ابراہم کی اولاد غیر قوموں کے ساتھ صحبت نہیں رکھتے۔ کرنیلیس نے مقدس پطرس کو اپنی رویا کے بارے میں بتایا جو اس نے دیکھی تھی، اور پھر پطرس نے اعمال 10ویں باب کی 47ویں آیت میں کہا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائیں؟ جی عزیز دوستو، کرنیلیس اور اس کے گھر والوں کو تو پطرس نے پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن جب دوسرے رسولوں کو یہ خبر پہنچی کہ پطرس ایک رومی سپاہی کے گھر گیا ہے تو وہ مقدس پطرس کے اس عمل پر ناخوش ہوئے اور انہوں نے اس بابت اس سے سوال کیا، جس پر مقدس پطرس نے اپنی رویا کی وضاحت انہیں بتائی اور انہیں کرنیلیس کی رویا کے بارے میں بھی بتایا، اور ان پر واضح کیا کہ خداوند یسوع فقط بزرگ ابراہم کی اولاد کے لیے ہی نہیں ہوا۔ پطرس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ خدائے واحد کا منصوبہ ہے کہ ہر قوم، ہر قبیلے سے جو لوگ یہ خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی معافی بھی یقینی ہے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے مقدس پطرس نے کہا کہ روح القدس نے ان کو حکم دیا کہ وہ کرنیلیس کے گھر جائیں اور کسی تفریق کو خاطر میں نہ لائیں۔ معزز دوستو، اب میں آپ کے لیے وہ جواب پڑھنا چاہتی ہوں جو مقدس پطرس نے دوسرے رسولوں کو اعمال 11ویں باب کی 18ویں آیت میں دیا۔ وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ سامعین، یہ خدا کی مرضی ہے کہ دنیا کی ہر قوم، ہر قبیلے کے لوگ خداوند یسوع پر ایمان لا کر نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں، کیونکہ خدا تعالیٰ کا فضل اور خدا کی محبت صرف ایک قوم یا ایک قبیلہ یا ایک زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ خدا نے مقدس پطرس اور دوسرے رسولوں پر ظاہر کیا کہ خداوند یسوع دنیا کی تمام قوموں کے لیے منہ ہے۔ جی ہاں سامعین، آپ ضرور کچھ عرصہ پہلے سن چکے ہیں
تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو استفنس نامی ایک شخص کے بارے میں بتایا تھا جسے خداوند یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے سنسار کر دیا گیا تھا، اور اس کی اس شہادت کے بعد اہل ایمان پر بڑا ظلم و ستم شروع ہوا۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو لوگ پراگندہ ہو گئے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام کی منادی کرتے اور تعلیم دیتے رہے۔ اس طرح خداوند یسوع کے نام سے خوشخبری بہت جلد ایک بڑے علاقے میں پھیل گئی۔ اس وقت ایماندار صرف یہودیوں سے بات کرتے تھے، لیکن مقدس پطرس کی رویا کے بعد جب خدا تعالیٰ نے انہیں کرنیلیوس کے پاس بھیجا جو ایک غیر قوم تھا، اور یوں باقاعدہ طور پر غیر قوموں کے درمیان بھی منادی کا کام شروع ہوا۔ اعمال کی کتاب 11ویں باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کا ہاتھ ان پر تھا اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے۔ ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برنباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ جب انطاکیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر یروشلم میں رسولوں تک پہنچی تو انہوں نے برنباس کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ کیا ہو رہا ہے، جس کے لیے میں اعمال 11ویں باب کی 22ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک تلاوت کرنا چاہوں گی۔ ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برنباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا اور ان سب کو نصیحت کی کہ دلی ارادے سے خداوند سے لپٹے رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور تھا، اور بہت سے لوگ خداوند کی کلیسیا میں آ ملے۔ پھر وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس کو چلا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا۔ ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ خبر جو برنباس نے انطاکیہ میں پہنچ کر دیکھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں، آئیے ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ جی سامعین، ابھی وقت ہے کہ ہم ایک خوبصورت گیت سنیں اور اس سے برکت حاصل کریں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے گیت کو ضرور گایا کریں، اس میں شامل ہو کر برکت حاصل کیا کریں۔ رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا۔ رب کی ہوے مدہ سرائی، رب کی ہوے مدہ سرائی، اس کے نام کی ثنا، اس کے نام کی ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا۔ رب کے گھر میں ہوے ستائش، رب کے گھر میں ہوے ستائش، اس کی حمد و ثنا، اس کی حمد و ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا۔ کاموں میں ہے وہ کیسا قادر، کاموں میں ہے وہ کیسا قادر، اس کی قدرت بتا، اس کی قدرت بتا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا۔ جی ہاں، ابھی ہم ایک گیت سن رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جب برنباس نے انطاکیہ میں لوگوں کے ایمان کو دیکھا
تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ساؤل کو بھیجے، وہ خداوند یسوع کے بارے میں وہاں کے لوگوں کو سکھانے میں مدد کرے۔ سامعین، ساؤل وہ آدمی تھا جس نے خداوند یسوع پر ایمان لانے والوں کو ستایا، لیکن ساؤل خود مسیح کا پیروکار بن گیا اور تقریباً 20 سال تک اس نے خداوند یسوع کے بارے میں منادی اور تعلیم دیتے ہوئے بہت سے شہروں کا سفر کیا۔ اس خاص وقت میں وہ اور برناباس پورے 1 سال تک انطاکیہ میں تعلیم دیتے رہے، اور انطاکیہ میں یوں ہوا کہ جو لوگ خداوند یسوع پر ایمان لائے وہ سب سے پہلے مسیحی کہلائے۔ ایک مسیحی وہ ہے جو خداوند یسوع پر یقین رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ مسیح خداوند کا پیروکار ہے۔ جس وقت برناباس اور ساؤل انطاکیہ میں تھے، یروشلم سے ایک نبی انطاکیہ آیا اور لوگوں سے بات کی۔ اس نے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ جلد ہی ملک میں ایک بڑا قحط پڑے گا۔ جب انطاکیہ کے ایمانداروں نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے یروشلم کے علاقے میں اپنے مسیحی بھائیوں کو مدد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جی سامعین، اعمال کی کتاب 11ویں باب کی 29ویں آیت سے 30ویں آیت میں اس بارے میں یوں مرقوم ہے: پس شاگردوں نے تجویز کی کہ اپنے اپنے مقدور کے موافق یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی خدمت کے لیے کچھ بھیجیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور برناباس اور ساؤل کے ہاتھ بزرگوں کے پاس بھیجا۔ عزیز دوستو، آپ کے اور میرے لیے ایمانداروں کے ان اعمال میں بہت بڑا سبق ہے۔ وہ خود ابراہم کی اولاد نہیں تھے، وہ غیر قوم تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہر ایک خداوند یسوع پر ایمان لانے والے کو اپنا حقیقی بھائی تسلیم کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے سنا کہ قحط آنے والا ہے تو انہوں نے یہودیہ میں مسیح میں اپنے بھائیوں کی مدد بھیجی۔ اور آج ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا میں ہر دوسرے شخص کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر انہیں مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں بھی ان کی مدد کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آئیے اب ہم ان باتوں کا جائزہ لیں جو ہم نے آج آپ سے کی۔ پہلی بات کہ خداوند یسوع ہمیں خدا کے بارے میں سکھانے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے آیا ہے۔ وہ صرف اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے ہی نہیں آیا، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آیا، کیونکہ خدا نے تمام انسانوں کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا ہے، کیونکہ خدا تمام انسانوں سے ایک جیسا پیار کرتا ہے۔ اس لیے خدا کی نظر میں تمام آدمی برابر اور نہایت قیمتی ہیں، اور کوئی قوم یا کوئی قبیلہ کسی دوسرے سے زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ تمام انسان خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں۔ اور جب انسان آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو در حقیقت ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، جس سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کے خاندان میں شراکت پا کر آپس میں بھائی بہن ہیں، اور یوں ہمیں اپنے مسیحی بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ ہم اپنے جسمانی بھائیوں اور بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ خدا کا خاندان دنیا کی تمام اقوام میں کثرت سے موجود ہے، اور یہ ایسا خاندان ہے جسے ایک دوسرے کے لیے محبت اور مہربانی سے بھرا ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت جلد خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے خدا کے خاندان کے ایک اہم رکن بنیں گے۔ آمین۔ آمین۔ تو عزیز سامعین، ابھی وقت ہے کہ پروگرام کو ختم کیا جائے، لیکن پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ ان پروگرامز کو کتنی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ پروگرام کا ایڈریس ہے پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 0305337737 تو ابھی وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں۔ شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔